نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المونسات الغاليات أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ، اس کا ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا. دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر سامعین، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور انسان کو درجہ یہ عطا کیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور فرمایا خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. یہ سارے اعزازات، انعامات، اکرامات اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں. یہ انسان جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور جسے اشرف المخلوقات کا درجہ نصیب کیا، اور اس امت کے لحاظ سے اسے نسبت محمدی سے نوازا، یہ انسان اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گیا، درندگی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی، اور جانور کے مقام پہ یہ پہنچ گیا تب جب اس نے اللہ کی مشیت کو، اللہ کی تقسیم کو قابل اعتراض قرار دیا. اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی تقسیم کو اپنی منشا اور مرضی پر رکھا ہے. کہاں میں نے بچی کی ولادت کروانی ہے، کہاں میں نے کس کو میں نے بچہ نصیب کرنا ہے، کسے میں نے بیٹی کی رحمت سے نوازنا ہے، کسے دونوں دینے ہیں اور کسے دونوں سے محروم کرنا ہے. یہ منشا، یہ مرضی، یہ مشیت اللہ کی ہے. یہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ بیٹے اور بیٹی میں تمیز کرنے لگا. یہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنے لگا. اس کے ہاں بیٹے کی ولادت پر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا،
بیٹے کی ولادت کے بعد بیٹے کی نگہداشت کے لیے، بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے مختلف ڈاکٹرز سے رابطہ کرنا اور ہر ممکن اپنی وسعت اور اپنے وسائل سے بڑھ کر بچے کی کفالت کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کے مزاج میں آ چکا۔ لیکن دوسری طرف اگر گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو چہرے کا رنگ بدل جائے، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو اونچا کرنے سے کترائے، خوشی کے بجائے غمی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرے، بعض حالات میں یہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دے۔ یہ اس مخلوق کا عمل ہے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیحات کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ ہاں، اس حمد و ثنا کو ہم سن نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی ساری مخلوق حتیٰ کہ خنزیر جیسا نجس العین جانور بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتا ہے۔ کتا جیسا گندا جانور بھی اللہ کے حکم کی بجاوری کرتا ہے، اور نہیں بجاوری کر رہا تو وہ جس کے بنانے پر رب نے فخر کیا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، حضرت انسان کو ایک دن جمعے کے دن میں بنایا، اسے اعزاز دیا، اسے انعام دیا، اس کا اکرام کیا، تاکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ میری پہچان کر سکے، میری عبادت کو بجا لا سکے۔ لیکن یہ انسان اپنی اوقات سے ہٹ کر، اپنے مقام سے گر کر، اپنی عظمتوں کو پاؤں تلے روند کر کے مرتبت انسانیت سے مرتبہ حیوانیت کی طرف منتقل ہو گیا۔ میری اس ساری تمہیدی گفتگو سے آپ شاید میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی ہفتے کے دوران آپ کی اسی دھرتی پر، یعنی پاکستان میں، اسی پنجاب میں، ایک شہر کے اندر ایک درندے نے اپنی 7 سال کی معصوم بچی کو 7 دن کی معصوم بچی کو 5 گولیاں اس کے سینے میں داغ دی۔ دور جاہلیت کی یاد تازہ کرتی، قیس بن عاصم تمیمی کی یاد تازہ کرتی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے ایک زندہ جیتی جاگتی بچی کو پیوند خاک زمین میں ڈالنے والا، زندہ درگور کرنے والا انسان، اس کو قیس بن عاصم تمیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی مخالف قوم نے اس کی قوم پر حملہ کیا، اور اس حملے کے زد میں اس کی بیٹی بھی آئی، اور اس کی بیٹی کو انہوں نے اغوا کر لیا، اٹھا لیا، قبضہ کر لیا۔ بیٹی کو لے کر گئے، جوان بیٹی تھی، تو دشمن نے اس کی بیٹی سے، قیس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بات کو چل کر کے کچھ عرصے کے بعد صلح ہو گئی، معاملات رفع دفع ہو گئے، قیدیوں کو تبادلہ کر دیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ سامنے یہ آیا کہ قیس کی بیٹی جس کی شادی دشمن کے ساتھ ہوئی تھی، قیس نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیٹی وہاں رہے، تو وقت اور حالات کی مناسبت سے اس نے لوگوں کو بٹھایا۔ جب لوگ بیٹھ گئے جرگے کے طور پر، پریا کے طور پر، اور اب فیصلہ ہونے لگا، تو معاملہ گیا بچی کے ہاتھ کہ بچی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور۔ تو بچی نے اپنے سوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے
اس نے اپنے خامن کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور واپس اپنے گھر کی طرف جانے کے سے گریز کیا۔ وقت کے لحاظ سے قیس بن عاصم نے، جو کہ ایک جاہل انسان تھا، اس نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ سمجھا، اپنی ناک کے کٹنے کا ایک معاملہ سمجھا کہ پورے جرگے کے اندر، پوری قوم اور برادری کے اندر میری بیٹی نے میری ناک کٹوا دی ہے کہ یہ میرے ساتھ جانے کے بجائے ایک غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے۔ بس اس نے اسی وقت قسم کھا لی کہ آج کے بعد میرے گھر میں کوئی بھی بچی پیدا ہوگی اسے پیوند خاک کر دوں گا۔ بس پھر کیا تھا کہ اس کے گھر میں 3 بچیاں پیدا ہوئیں اور تینوں کو اس نے زندہ درگور کیا۔ اس کو اس منظر کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ اسی مفلسی اور اسی شرمندگی کے حالات اور آثار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر قرآن کو کہنا پڑا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن زندہ زمین میں گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ 7 دن کی اس معصوم بچی سے بھی پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کس جرم میں تیرے سینے میں، تیرے نازک پھول جیسے سینے میں 5 گولیاں داغی گئی، کس جرم میں؟ زمین پھٹ نہیں گئی، آسمان ٹوٹا نہیں، اتنا بڑا ظلم اور اب تک حکومت وقت نے کوئی کسی قسم کی سزا اناؤنس نہیں کی۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا اجتماعی فیصلہ ہے؟ بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دل چھلنی ذہن منتشر، اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے اختیار کو بیان کیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی مالکیت اللہ کے پاس ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون؟ اللہ۔ یہ بات پہلے کہی گئی، پھر اگلا مدعا بیان کیا گیا۔ مدعا کیا تھا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کوئی بھائی جا کر ان کو سمجھائے باہر شور نہیں کرتے، جہاں بھی شور ہو رہی ہے ان کو بتائیں بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، رب چاہے تو بچی دے، رب چاہے تو کسی کو بیٹے کی نعمت سے نواز دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے سمجھایا یہ گیا، نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں، نہ کسی وکیل کے ہاتھ میں، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں، نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں، نہ کسی غیر نبی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا یہ منصب نہیں ہے۔ یہ منصب صرف اللہ کا ہے کہ اللہ چاہے تو کسی کو بیٹا دے، چاہے تو کسی کو بیٹی دے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میاں بیوی، مرد اور عورت یہ اولاد کے لیے سبب ہیں، اولاد پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ بات سمجھیں، یہ ذریعہ ہیں، سبب ہیں، اولاد پیدا کرنے والے، پیدا کرنا کس کا کام؟ اللہ کا۔ وہ چاہے تو 120 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں ہونے کے باوجود اولاد نہ دے، بات میں آ رہی ہے، اور جب چاہے تو پھر 3 بیٹیاں عطا فرما دے۔ چاہے تو اسی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب کو پیدا کرنے سے پہلے ہی بشارت دادا کو دے دے کہ آپ کے یہاں پوتا بھی ہوگا اور پھر پوتے کے 12 بیٹے بھی ہوں گے، چاہے تو یوں بشارت دے دے، مرضی اس کی ہے۔ تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کی منشا ہے۔ اللہ کی منشا کو، اللہ کی مشیت کو ہم نے
اپنے لیے چیلنج بنا لیا ہے کہ اوہو یہ تو بیٹا ہونے کے بجائے بیٹی ہو گئی. ناراضگیاں شروع، اختلافات شروع، جھگڑے شروع، دھمکیاں شروع. یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کو چیلنج کرنے کا مترادف ہے. اللہ کے ساتھ جھگڑنے والی بات ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے والی بات ہے. اور یاد رکھیے جو آدمی اس سوچ کا حامل ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے. کیونکہ یہ جاہلیت پر مبنی کام کر رہا ہے، اور دور جاہلیت کا کوئی بھی عمل اگر کوئی آدمی اجاگر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مبغوض ترین عمل ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا اللہ کی منشا اور مرضی ہے. پھر اس آیت کریمہ میں عجیب نقطہ بیان کیا ہے، ایک عجیب نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے یہاں پر دیکھیں ہماری ترجیح بیٹا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے؟ بیٹا. لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹے دے. پہلے بیٹی کا ذکر کیا پھر بیٹے کا ذکر کیا. یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا انداز ہے. تو قرآن پاک کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کسی شے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو پہلے ذکر کرتا ہے، اور جس چیز کی اہمیت کو مد نظر رکھوانا نہیں ہوتا اس کو بعد میں ذکر کرتا ہے. اولاد میں اللہ کے ہاں اس زمانے کے اعتبار سے بیٹی کی پیدائش کو اہمیت دینے کے لیے اس کو پہلے ذکر کیا کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. جس دور میں قرآن نازل ہو رہا اس دور میں بیٹی کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے. جس دور میں قرآن نازل ہو رہا اس دور میں بیٹی پر بیٹے کو اہمیت دی جا رہی ہے. جس دور میں قرآن نازل ہو رہا اس دور میں بیٹی کو اپنے لیے عار اور شرمندگی سمجھا جاتا ہے. تو قرآن پاک نے یہ کہہ دیا کہ یہ عار نہیں، یہ شرمندگی نہیں، یہ باعث ندامت نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو، جس گھر میں اس گھر والی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش بخت قرار دیا ہے. یعنی جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو اس عورت کیا ہوتی ہے؟ خوش بخت ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ بدبخت. ہمارے یہاں کون ہے؟ بد نصیب. ہمارے یہاں کون ہے؟ یہ طلاق دینے کے قابل. اور ہمارے ہاں ہم اہمیت سمجھتے ہیں بیٹے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہ بیٹیوں کی حوالے سے کیا ہے؟ آئیے حضور علیہ السلام کے فرامین پر نظر رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے گا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جس کا مفہوم فرمایا کہ 2 بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والا اور میں یعنی حضور اور وہ آدمی فرمایا ہم دونوں ایسے ہوں گے جنت میں. ایسے کیا مطلب یہ کہ ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوگا، ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوگا. یا اس کا یوں معنی بھی ہے کہ میرے رب کی طرف سے اس آدمی کے لیے عمدہ اور اعلیٰ ترین درجات ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 بچیوں کی صحیح کفالت کرے گا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا اہتمام کرے گا اور ان کی مشکلات کو جھیلے گا اور ان کی آزمائشوں پر صبر کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے وہ بچیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی. ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جس کی 3 نہ ہو 2 ہوں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی جنت میں لے جائیں گے. دریائے رحمت بہ رہا تھا. ایک اور نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو 1 ہی ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1 بھی جنت میں لے جائے گی، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام تو کرے. نام لیتے ہو کہ ہم محمدی ہیں، فخر کرتے ہو کہ نسبت محمدی پر، فخر کرتے ہو حضور علیہ السلام کی امتی ہونے پر، اور ناراض ہوتے ہو بیٹی کی پیدائش پر. یہ انداز مسلمانی نہیں ہے،
یہ طرز عمل مسلمان کا نہیں ہے، یہ تو کافرانہ طرز عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورۃ الدخان میں، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ ان کافروں میں سے کسی کافر کو اگر بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، بیٹی کی خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال آج مسلمان کا ہے، دعویٰ کرے کہ میں محمدی ہوں، خوش ہو نسبت محمدی پر، اور وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگا دے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کے خلاف جا رہا ہو، تو مجھے بتلائیے کل قیامت کے دن حضور کا ہاتھ اس کا گریبان نہیں ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، بیٹی کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بچی کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو بہترین کھانا کھلاتا ہے، اس کی آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، فرمایا یہ بچی کل قیامت کے دن اپنے والد کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہ والد، یہ بدبخت، یہ اپنی ہی بیٹی کو، معصوم پھول اور کلی کو اپنے ہاتھ سے چھلنی کر رہا ہے، کچرے کے ڈھیر پہ پھینک رہا ہے، اور یہ اسے قتل کر رہا ہے، یہ اسے نہر میں گرا رہا ہے، اور یہ اس کی پیدائش پر غمی کا اظہار کر رہا ہے، یہ اس کی پیدائش پر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ مجھے بتلائیے کہ اس کے لیے کیا جہنم کے راستے کھل نہیں رہے؟ اگر بیٹی کی تربیت پر جہنم کے راستے بند ہوتے ہیں تو بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرنا کیا جہنم کے دروازے کھلنے کی بات نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر۔ مال اور دولت یہ دنیاوی زینت کا ذریعہ ہے، اصل تو اللہ کے ہاں باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ یہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے ہاں الباقیات الصالحات سے مراد جہاں اعمال صالحہ ہیں، جہاں اور بہت صدقات جاریہ ہیں، وہیں پر ایک مراد اس سے بیٹیاں بھی ہیں۔ اگر بیٹیاں مراد لی جائیں تو الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا کا معنی یہ ہوگا کہ نیک بیٹیاں اللہ کے ہاں ثواب میں بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، نیک بیٹیاں اللہ کے ہاں امید نجات میں بچوں سے بڑھ کر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس منظر کو بیان فرمایا یا رسول اللہ آج عجیب منظر میں نے دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، وہ ہمارے گھر آئی، بھوکی تھی، افلاس کی ماری ہوئی تھی، ہاں جی، اور فقر و فاقہ کی ماری ہوئی تھی، اور اس نے آ کر کے کچھ اپنی حاجت کا ذکر کیا۔ میرے ہاں اور کچھ تھا نہیں، 3 کھجوریں تھیں، میں نے اس کے ہتھیلی پہ رکھ دی کہ یہی ہے بی بی اس وقت، اور کچھ بھی نہیں۔ کہتی اس نے 3 کھجوریں لی، ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی۔ مسلمانوں غور کیجئے گا اس واقعے پہ، ایک بیٹی کو، دوسری بیٹی کو، اور وہ دونوں کھانے لگی۔ جب وہ آدھی کھا چکی تو اب سیدہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت تیسری کھجور کو خود اپنے منہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ اتنے میں انہوں نے اپنی کھجور ختم کر کے ماں سے اس کو بھی طلب کر لیا۔ ماں نے خود کھائے بغیر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو دے دی۔ یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت ایسی ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرو، بیٹیوں کے ساتھ محبت کرو۔ برطانوی تجزیہ نگاروں نے تجزیہ کیا اس بات کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اندر ذہنی تناؤ بہت زیادہ آ جاتا ہے، تنہائی کا احساس زیادہ آ جاتا ہے۔ اس تنہائی میں اور ذہنی تناؤ میں
اسے سب سے زیادہ جس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ بیٹی کا ہوتا ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. یہ اعزاز بیٹی کا تھا. آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کھڑے ہوتے تھے, بیٹی کو بوسہ دیتے تھے, خوش آمدید کہتے تھے, ہاتھ پکڑتے تھے, ہاتھ پکڑ کر کے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے تھے تو وہ بھی بالکل یہی عمل کرتی تھی. کھڑی ہوتی تھی, اللہ کے رسول کو بوسہ دیتی تھی اپنے والد کو, اور خوش آمدید کہتی تھی, آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی. یہ باپ اور بیٹی کا پیار, یہ باپ اور بیٹی کی محبت, یہ ایک بیٹا نہیں دے سکتا اللہ ماشاء اللہ کو بیٹا ہو, ورنہ بیٹوں کے ذہن میں مفادات ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میری بات, میں بھی بیٹا ہوں, آپ بھی بیٹے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کا دکھ نہیں دیکھ سکتی. میرا مشاہدہ یہ ہے, آپ بھی غور کیجیے گا, ماں یا والد دنیا سے چلا جائے تو تذکرے میں بیٹوں کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے تو بس سنا انسنا ہو جاتا ہے ماں باپ کا تذکرہ. کبھی آپ غور کیجئے گا, بیٹی کے سامنے ماں یا باپ کا ذکر ہو, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کی. اس محبت بری داستان کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے, اس رشتے کو کیا نہر میں گرا دیا جائے؟ اللہ نے یہ اعزاز عورت کو دیا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ہاں بیٹیوں کی رحمت رکھی ہے. میرے بھائیوں, لڑکے اگر نعمت ہیں تو لڑکیاں اعزاز اور اکرام ہیں. نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی, نعمت کے بارے میں ہمارے نامہ اعمال میں اس کو ترازو میں تولا جائے گا. لیکن اعزاز تو اعزاز ہوتا ہے نا, انعام تو انعام ہوتا ہے, میڈل تو میڈل ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ تو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. اللہ نے اتنا بڑا اعزاز مجھے اور آپ کو نوازا ہے کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بیٹی کی نعمت سے نوازا. یہ بیٹی ایسی نعمت, ایسی رحمت, ایسی برکت, ایسی سعادت ہے کہ اس کی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم کا ارشاد فرما رہے کہ یہی بیٹی تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, یہی بیٹی تمہارے لیے جہنم میں رکاوٹ کا سبب ہے, یہی بیٹی ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی معیت میں تمہیں لا کر کے کھڑا کر دینا ہے. آؤ میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں سے محبت کرو, اپنی بیٹیوں سے پیار کرو, اپنی بیٹیوں پر شفقت دو, مہربانی سے کام لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں شرعیت کچھ احکامات دیتی ہے. مثلا ایک حکم یہ ہے کہ ہم بیٹے اور بیٹی میں اظہار محبت میں برابری کریں. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے اظہار محبت. محبت ایک فطری عمل ہے, وہ آپ کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, بیٹے سے بھی ہو سکتا ہے, بیٹی سے بھی ہو سکتا ہے, چھوٹے سے بھی ہو سکتا ہے, بڑے سے بھی ہو سکتا ہے, کسی ایسے سے بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس سرمایہ کچھ نہیں, اور کسی ایسے سے بھی ہو سکتا ہے جو بہت دولت مند ہو. یہ آپ کی اپنی چوائس نہیں ہوتی, آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا, فطری عمل ہوتا ہے. کچھ ادائیں ہوتی ہیں جو آپ کو پسند آ جاتی ہیں, کچھ طرز زندگی ہوتے ہیں جو آپ کو بھا جاتے ہیں. تو اس لیے آپ بیٹے اور بیٹی میں جو محبت کا ایک امتیاز رکھتے ہیں اندرونی طور پر, اس میں آپ بے اختیار ہیں, لیکن اظہار محبت میں آپ بے اختیار نہیں. اظہار محبت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے بیٹے اور بیٹی میں دونوں کے ساتھ محبت کرو. اگر بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہو تو بیٹی کے سر پہ ضرور رکھو, بیٹے کو کچھ دیتے ہو تو بیٹی کو ضرور دو, اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کوئی تحفہ تحائف دے رہے ہیں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دیں. اور شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر ہم اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں تقسیم کریں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر سرابر حصہ دیں. ایسا نہیں کہ بیٹے کو کچھ اور بیٹی کو کچھ. یہ تعلیمات ہیں, یہ کیا ہیں؟ تعلیمات ہیں. انہی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا, نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہی معاشرے کے لوگ درندہ صفت بن گئے.
اگر یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہوتی، ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا، تو ہمارے ملک کے اندر ایسے واقعات پیش نہ آتے۔ معاف کیجیے گا، صرف میاں والی میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، ہر اس گھر میں گولیاں چلی ہیں بچی پر کہ جس باپ کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ کاش کے بیٹا ہوتا۔ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، یاد رکھیے اگر ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ کاش کے بیٹا ہوتا، بیٹی نہ ہوتی، اگر یہ حقارت اور یہ ضلالت ہمارے ذہن میں آئی تو ہم نے میاں والی والے سے مختلف کام نہیں کیا۔ بس ہو یہ سکا کہ اس کے اوپر اس کے ہاتھ سے گولی چل گئی، ہمارے ہاتھ سے گولی نہیں چلی، ورنہ کرنے کو تو ہم بھی یہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناپسندیدگی کا اظہار جو کر دیا، حضور کی رضا اور ہماری رضا اور تو فرق تو آ گیا نا۔ آئیے میرے بھائیو، آخری گزارش، کرنے کے کام کیا ہیں؟ بچیوں سے محبت کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں، پہلا کام، اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضرور بھی ضرور اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ وہاں پر صحابیات رسول، ازواج مطہرات، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا اور بنات رسول میں سے باقی 3 بیٹیوں کے تذکرے گھر میں ہوتے رہے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، اور ہمارے گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو، دینی تعلیم کا۔ نمبر 2، بچپن سے اپنے گھر کی بچیوں کو تنگ اور چست لباس پہننے سے گریز کروائیں۔ نمبر 3، اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی اپنے جسم کی نمائش پر ناراضگی کا اظہار کریں۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، بچیاں نہ سمجھیں ان کو، بچوں کو بچے نہ سمجھیں۔ یہ وقت ہے تربیت کا، یہ وقت ہے تعلیم دینے کا، یہ وقت ہے سکھانے کا۔ سکھائیں ہم کچھ نہ، تعلیم ہم کچھ نہ دیں، تربیت ہم کچھ نہ کریں، اور پھر تمنا کریں کہ موت ہو مدینے میں، معیت ہو رسول کی، جنت میں جائیں تو حضور کے ساتھ ساتھ جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ پانا ہے، تو اس کے لیے کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی جسم کی نمائش سے روکیں۔ یاد رکھیں، آج آپ بچیوں کو جسم کی نمائش سے نہیں روکیں گے تو کل یہی بچیاں پھر آزادی کے نام پہ روڈ پہ نکلیں گی اور آپ لوگوں کے سامنے منہ چھپاتے پھریں گے۔ بچیاں باعث شرمندگی نہیں ہیں، بچیاں ندامت کا باعث نہیں ہیں۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہماری تربیت، ہماری تعلیم، ہمارا سمجھانا سکھانا، یہ باعث ندامت ہے۔ ہم نہیں سکھا رہے، ہم اپنی بچی کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹیا تو نے پوری دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، ہم یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ کوئی تعلیم ہے؟ یہ کوئی تربیت ہے؟ کیا سکھا رہے ہو آپ؟ کیا صنف نازل دنیا کا مقابلہ کریں کہ نہیں؟ اسے آپ سکھائیں اخلاقی تربیت، اسے آپ دینی اور معاشرتی زندگی میں گزارنے کے اسلوب اور طریقے سکھائیں۔ اگر وہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقوں کو جان لے گی تو خدا کی قسم وہ جس گھر میں رہے گی رحمت ہی رحمت ہے گی، برکت ہی برکت ہوگی، سعادت ہی سعادت ہوگی۔ وہ آپ کے لیے بیٹی کے روپ میں سعادت ہے، اور اپنے سسرال میں جا کر کے بہو کے روپ میں وہ باعث سعادت ہوگی، اور یہی بہو کل کو اگر ساس بنے گی تو اپنی بہو کے لیے رحمت بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے مقابلہ سکھلایا، حضور نے مقابلہ نہیں سکھلایا عورت کو، ہم سکھلا رہے ہیں۔ یہ دشمن کی چال ہے کہ آپ اسے مقابلے کی یہ بات سکھاؤ اور مقابلے پر لے کر آؤ، تاکہ مقابلہ کرنے کے لیے وہ کراٹے بھی سیکھے، مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان میں کھیل کود میں بھی آئے، مقابلہ کرنے کے لیے وہ مردوں کے ہم پلہ بھی ہو، مقابلہ کرنے کے لیے وہ بازار کا رخ کرے، مقابلہ کرنے کے لیے وہ روڈ کا رخ کرے، مقابلہ کرنے کے لیے وہ اجتماعات میں جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ مرد اور عورت کی مخلوط نظام زندگی سے اتنی متاثر ہو جائے گی کہ پھر آپ کی باغ ڈور یعنی کہ اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہی اغیار کی چال ہے۔ آئیے اپنے بچیوں کی تربیت کا اہتمام کیجیے، ان کے ساتھ پیار کیجیے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے، لیکن انہیں آزاد مت کیجیے۔ سوشل میڈیا
کہ استعمال سے اجتناب کروائیے تاکہ آپ کی بچیاں دنیا کے علوم اور فنون تو سیکھیں لیکن دنیا کے اندر فحاشی اور یعنی اور بغیرتی اور بے حمیتی ان چیزوں سے دور رہیں۔ ہونا چاہیے کہ نہیں جی؟ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار سے، اس اتوار کو نہیں، اگلے اتوار سے صبح انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے یہاں مسجد کے سامنے گھر ہے، اس گھر کے اندر درس قرآن ہوگا خواتین کے لیے۔ آپ اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اس سلسلے میں ضرور اس میں شرکت کروائیں، جس سے آپ بہت ساری چیزیں یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔